بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا 8 پارہ اور 10 رکوع ہے۔ 26 آیت، یا بنی آدم، دین خالص صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ 26 آیت میں اے لوگو آدم، تمام انسانوں کو یہاں پہ خطاب کیا گیا ہے۔ ہم نے نازل کیا تم پر لباس، نازل کیا اوپر نیچے اتارنا حکم ہے۔ اور پہلا لباس کا مقصد کیا ہے؟ انسان کے خاص حصے چھپائے جائیں اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہے۔ دوسرا تقوی کا لباس یعنی باطن کو ڈھانپنا، روحانی زینت کا ذریعہ۔ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی آیات ہے۔ آیت دو طرح کی ہوتی ہیں جس میں اللہ کے احکام آتے ہیں، کونی اور نشانی لباس کا بنایا جاتا۔ اللہ کی آیات میں سے ایک نشانی ہے اہم، بے لباس شیطان کو پسند ہے، آدم کو بھی بے لباس کیا، اب مقصد اس کی اولاد کو بھی بے لباس کرنا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس آداب زندگی ہے تو اس میں سے آداب زندگی میں سے لباس ہے جو یہ آپ نے ورک پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، 27 مقصد لباس اتارنے کا تاکہ ان کو ننگا کر دے۔ اتروانے کا کیا ان کا مقصد ہے؟ کہ وہ ان کو ننگا کر دے اور دنیا کے سامنے ان کو شرمناک سر جھکا کے چلنا پڑے، ہر ایک ان کی طرف انگلیاں اٹھائیں۔ یہی ساری آیات میں پیغام دیا جا رہا ہے کہ شیطان اپنے راستے سے کی طرف کھینچ کر لے کے آتا ہے اور اچھائی کی راستے سے بھٹکاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وسوسے ڈالتا ہے، قسمیں تم سے ڈلواتا ہے، قسمیں، اور ہوشیار رہیں آپ ان کی یہ چال بازیوں سے۔ اگر ہم ہوشیار نہیں رہیں گے تو ہم اس کی گرفت میں آ جائیں گے۔ 29 میں بھی حکم دیا کہ میرے رب نے انصاف کیا، درمیانہ روی اور اعتدال کا حکم، تمام شرائط ہیں اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو اہم جو آیات ہے نا 26 ہے، لباس کا، صحابہ کا لباس تقوی کا لباس تھا، قلب اور روح کا لباس تھا، ان میں اللہ کی اطاعت اور ڈر کا احساس تھا۔ صحابہ اپنی حیثیت اور مقصد حیات کو پہچانے کا شعور رکھتے تھے، صحابہ نے اللہ کی غلامی کا راستہ اختیار کیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے بھی یہ لکھنے ہیں اہم جو ہے نا پوائنٹس، اس کو نوٹ کر کے چٹ لگانی ہے اپنے اپنے قرآنوں کے اوپر کہ لباس کا مقصد کیا ہے۔ رضائے الہی پانے والوں کے اس 10 رکوع میں سے رویے ہے کہ تقوی کا لباس جسم کو ڈھانپنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنا، عبادت کے وقت زینت اختیار کرنا۔ ٹھیک ہے، عبادت خالص اللہ کے لیے، انصاف کرنا، زینت کے وقت، عبادت کے وقت زینت اختیار کرنا۔ کون سی زینت؟ یعنی چھپانا خود کو، وہ والی زینت۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کیا سیکھا 10 رکوع سے؟ یہ سیکھا کہ ہم نے اپنے آپ کو زینت کا لباس، کون سا؟ تقوی کا لباس پہنانا ہے، وہ والی زینت اختیار کر کے اللہ اور اس کے نبی کو راضی کرنا ہے۔ شیطان جو چاہتا ہے اس کے احکام کے اوپر پانی پھیر دینا ہے۔ آگے 32 آیت 11واں رکوع ہے، زینت سے مراد لباس زندگی کی دوسری چیزیں جو حلال اور پاک ہیں، کسی نے ان چیزوں کو حرام کیا۔ اہل عرب نے کچھ چیزیں خود حرام کر رکھی تھی، حلال اور حرام کو حلال کیا، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کس نے حرام کیا؟ اس نے بنایا یہ سارے کا سارا۔ پاک چیزیں کیوں حرام کی تم نے؟ ان کے ہاں سب دنیا کی چیزیں چھوڑ دو، ٹھیک ہے، تقوی کی چیزیں اختیار کر لو تم۔ خلاصہ کیا ہے 32 آیت کا؟ حلال سے فائدہ اٹھائیں، اصل چیز فرما برداری ہے، اطاعت اللہ، اچھی چیزوں کو شکر کر کے استعمال کرنا۔ اسلام میں ترقی دنیا، ٹھیک ہے، دنیا میں نہیں ترقی چاہیے، اسلام میں ترقی آخرت کے لیے، اور زینت جائز موقع پر حلال ہے، جہاں پہ جائز ہے وہاں پہ حلال ہے، یعنی جہاں پہ ہم دکھا سکتے ہیں، وہ اللہ نے پیچھے ہمیں بارے میں بھی بتایا۔ حدیث میں ہے کہ کیا خوبصورت لباس پہننا تکبر ہے؟ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور فرمان رسول ہے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر عزت والا لباس ہو۔ حیثیت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے، یعنی فضول خرچی ہے۔ جو شخص دنیا میں شہرت کا لباس پہنے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ تو ہم نے اپنے لباس کی حفاظت کرنی ہے، وہ لباس پہننا ہے کہ جس سے ہمارے اعضاء نظر نہ آئے، کیونکہ لباس کا مقصد ہی یہ ہے۔ 34 آیت ہے
کہ ہر قوم کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے، عروج ملتا ہے، پھر زوال آتا ہے اس پر جیسے اللہ چاہتا ہے، پھر جب زوال آ جاتا ہے زمانے کی سب سے قلیل مدت کو یعنی سیکنڈ میں پھرنا آگے نہ پیچھے ہو سکے گا، ہر چیز کا مقرر ایک وقت ہے۔ آگے 34 میں بھی یہی بتایا اللہ نے کہ اے اولاد آدم، اگر آئے تمہارے پاس رسول بیان کرے، میری آیات و اصلاح کرے، تو تم کیا کرو، تم خوف کرو اور محبت کرو۔ رسول کا پیغام سب کے لیے ہوتا ہے، الگ الگ ایک کے لیے نہیں ہوتا، سب کے لیے ہوتا ہے۔ تو خوف و غم، تقوی، اصلاح، سب یہ کیا ہے، کامیابی کی علامت ہے۔ 36 جنہوں نے جھٹلایا اور تکبر کیا یعنی نہ مانا آیات کو، اور انہی کے لیے آگ ہے۔ سورۃ البقرہ کے اختتام میں بھی یہ چیز واضح کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ آگے 37 اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا یہ چیزوں کو۔ تو ہمیں سب سے پہلے سکھایا جا رہا ہے تقویٰ کا لباس، تقویٰ کا لباس، بے حیائی نہیں کرنی، اس سے بچنا ہے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اور ہم نے ہمارے کرنے کے کیا کام ہے، آیات کو آپ نے ترجمے کے اوپر فوکس کر لینا ہے، آپ کو سارا سمجھ آ جائے۔ اور جو پوائنٹ کی بات ہے جو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایسا لباس پہنے کہ اس کے اندر سے آپ کے اعضاء نظر نہ آئے، آپ کی جسم نظر نہ آئے۔ آپ کپڑے پہنے، ایسے کپڑے پہنے جو عزت ہر ایک کے سامنے بھی جائے تو عزت ہو، اور جہاں پہ فیشن اور زینت دکھانا ہے انہی کو محرم رشتوں میں اپنی زینتوں کو دکھائیں، ہر جگہ نہیں دکھاتی پھریں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ بھی بتایا گیا کہ کون ہے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ گڑے۔ تو اب یہ بھی ہم نے سوچنا ہے کہ یہ سزائے موت کے وقت کیا ہوگا، گناہ گاروں کا کیا حال ہوگا، اس وقت ہم کیا کہیں گے، فرشتے نیک بندے کو سلام پیش کریں گے اور گناہ گار کے لیے کیا ہوگا۔ 38 آیت کی طرف چلتے تھے، فرمائے گا داخل ہو جاؤ جماعتوں میں جو گزر گئی، جنہوں نے انس کی حمایت گزری، سب ایک جگہ جمع ہو جاؤ آگ میں، کدھر، آگ میں جمع ہو جاؤ اور داخل ہو جاؤ، جماعت تم پر لعنت کرے گی اپنی بہن کو، یعنی ایک جماعت دوسری جماعت کو بہن کہہ رہی ہے کہ وہ ایک جماعت دوسری کو لعنت کر رہی ہوگی کہ یہ تم نے مجھے کہاں پھنسا دیا۔ سورۃ احزاب سے 67 میں بھی ہے کہ دگنا عذاب دیں گے اور دگنی لعنت دے گا اس کو رب ان کا۔ اور آگے 39 پہلے والے دوسرے آنے والے سے کہیں گے کیا کہہ سکتے تم بہترین فضیلت والے ہو، اب چکھو تم مزہ، تم تو بڑے کہتے تھے میں تم سے بہتر ہوں، اب چکھو مزہ۔ تو رضا الہی پانے والوں کے رویے کو دیکھ کے ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو اس صورت کا بنیادی جو مفہوم ہے نا وہ آپس میں کشمکش ہے، جھگڑا آپس میں، بحث وغیرہ، پہلے آدم ابلیس کے درمیان، پھر جہنمیوں کے درمیان، حق و باطل کی کشمکش۔ اور 38 میں سوال کیا جا رہا ہے ایک امت دوسری امت پر لعنت کیوں کرے گی، اس میں سے آپ نے اسائنمنٹ بنانی ہے۔ دوسرا سوال، ایک امت کو دوسری امت کی بہن کیوں کہا گیا ہے۔ سوال، امت سے کیا مراد ہے، ہم خیال لوگ کون ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے سوال کرنے، ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک گروہ دوسری کو بہن کیوں کہے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ 38 آیت کو غور و فکر کر کے پڑھنا ہے، اور پھر واضح الفاظ میں آپ نے اس کی مزید وضاحت کرنی ہے کہ یعنی ایک جماعت دوسری جماعت کو بہن کہے گی، جیسے دنیا میں ایک دوسرے کو بہن کہتے تھے تو وہ ہم خیال گروہ کو لعنت کریں گے، کیونکہ غلط کام کرنے والے حقیقی سچے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ کیا کہیں گے ایک دوسرے کو، یا رب انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہم تو ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، ان کو دگنا عذاب دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے ہم خیال، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے جو آپ کو سوال بتائے ہیں کہ ایک امت دوسری امت پر لعنت کیوں کرے گی، آپ نے غور و فکر کرنا ہے کہ وہ کیوں لعنت کرے گی۔ آج جو ہم ایک دوسرے کے پیچھے چل جاتے ہیں نا، تو دوسرا سوال، ایک امت کو دوسری امت کی بہن کیوں کہا گیا، یہ 2 سوال ہے، آپ نے غور و فکر کر کے ان کے جواب لکھنے ہیں، اسائنمنٹ تیار کرنی ہے اور وضاحت کے ساتھ اس کو یاد کرنا ہے، مفہوم کو سمجھنے کی پوری کوشش کرنی ہے۔ تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو خالص کر دے، دین کی اصل پہچان ہمیں کروا دے، آمین یا رب العالمین۔